11 جون 1978 کو جامع کراچی سے حق پرستی کی وہ روشنی طلوع ہوئی جس نے وادی مہران کو اپنے سچے نظریے اور فکر و فلسفے سے منور کیا، اور آگے چل کر یہ روشنی گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سمیت پورے ملک میں پھیل گئی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے فلسفے، فکر اور سوچ نے پاکستان کے اقتدار و اختیار پر قابض 2% مراعات یافتہ استحصالی ٹولے کے تمام باطل نظریات، اجارہ داری، موروثی کلچر اور کرپٹ ترین سیاسی نظام کو چیلنج کیا، اور غریب عوام کے اتحاد کی طاقت سے جاگیردار وڈیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرسودہ جاگیردارانہ نظام پر کاری ضرب لگائی۔ فرسودہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف عملی جدوجہد کی پاداش میں جناب الطاف حسین اور ان کے کارکنان کو ان گنت ریاستی مظالم کا سامنا کرنا پڑا، ریاستی جبر و تشدد جھیلنا پڑا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر دربدری کی زندگی گزارنی پڑی، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں، جلا وطنی کا کرب سہنا پڑا، اور جناب الطاف حسین سے وفاداری کے جرم میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے۔ حق پرستی کی جدوجہد کا راستہ روکنے اور جناب الطاف حسین کو ملک بھر کے غریب عوام کے حقوق کی جدوجہد سے باز رکھنے کے لیے 2% مراعات یافتہ طبقے سے تعلق رکھنے والے جاگیرداروں، وڈیروں، بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سرداروں پر مشتمل اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے MQM کے خلاف گھناؤنی سازشیں شروع کر دیں، اور MQM کو کچلنے کے لیے لسانی فسادات کرائے گئے۔ ان سازشوں کے تحت 14 دسمبر 1986 کو سانحہ قصبہ علی گڑھ، 30 دسمبر اور 1 اکتوبر 1988 کو سانحہ حیدرآباد، 26 اور 27 مئی 1990 کو سانحہ پکا قلعہ حیدرآباد کی بدترین اور سیاہ تاریخ رقم کی گئی۔ ان سانحات کے دوران کراچی کی متعدد بستیوں کو لوٹ کر آگ لگا دی گئی، انسانوں کو زندہ جلایا گیا اور معصوم بچوں تک کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں سے گھسے، ہم لوگ کی ماں بہنیں سب یہاں لیٹی ہوئی تھی، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں، ہم نے جیسے نکلے، یہاں چھوٹی سی بچی دودھ پیتی ہوئی رہ گئی، انہوں نے مسیری پہ بچی کو جلایا انہوں نے۔ 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں MQM نے پہلا عظیم الشان جلسہ عام منعقد کیا، اور اس جلسہ عام میں موسلا دھار بارش کے باوجود MQM کے کارکنان نے مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ MQM جوں جوں عوام میں مقبول ہوتی گئی، اس کے خلاف سازشوں کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا۔ حق پرست کارکنان نے یزید وقت کے تمام تر مظالم کا مردانہ وار مقابلہ کیا، لیکن انہوں نے ظالم حکمرانوں کے سامنے سر جھکانے کے بجائے اپنا سر کٹانا گوارا کر لیا۔ تم ہماری گردنیں سر قلم کر سکتے ہو، ہمیں سولی پہ چڑھا سکتے ہو، لیکن آواز حق جو ہم بلند کر رہے ہیں اس سے تم ہمیں ہرگز روک نہیں سکتے ہو، نہیں سکتے۔ ظالم اور سفاک حکمرانوں نے حق پرستی کے انقلاب کی چاپ سن لی تھی۔
اندر سے لرزہ براندام وحشی درندے ہر قیمت پر اس انقلابی تحریک کے آگے باندھ دینا چاہتے تھے، مگر وہ لا علم تھے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن سر پر کفن باندھے ملک میں ایک مثبت تبدیلی اور عظیم انقلاب کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ جب ایم کیو ایم کی سوچ اور نظریے نے سندھ دھرتی سے نکل کر صوبہ پنجاب سمیت پاکستان کے دیگر صوبوں کا رخ کیا تو ریاستی آپریشن کے ذریعے حقوق کی تحریک کا راستہ روکنے کی تمام تر کوششیں کی گئیں۔ جب ظلم و ستم کے تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود حق پرستی کے سیل رواں کو نہ روکا جا سکا تو ایم کیو ایم کو کچلنے اور صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ 19 جون 1992 کی سیاہ ترین رات حق پرستی کی تحریک پر شب خون مارا گیا۔ وہ ایسی سیاہ رات تھی جو کئی برسوں پر محیط ہو گئی، ظلم کی رات جس کی سحر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ملک بھر میں ایم کیو ایم کے کارکنوں کے گھروں پر چھاپے، گرفتاریوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ غیر قانونی چھاپوں کے دوران بزرگوں اور خواتین کی تذلیل کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ ایم کیو ایم کے گرفتار کارکنان کو سرکاری حراست میں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ ان کے بدن گرم سلاخوں اور گرم استری سے داغے گئے، ڈرل مشین سے انسانی جسموں کو چھیدا گیا، حتیٰ کہ زندہ انسانوں کی آنکھیں نکالی گئیں اور معصوم بچوں کو زمین پر پٹخ کر شہید کر دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے کارکنان کو ان کے گھر والوں کے سامنے گرفتار کرنے کے بعد سرکاری حراست سے غائب کر دیا گیا، اور آج بھی ایم کیو ایم کے 28 کارکنان لاپتہ ہیں اور ان کے پریشان حال اہل خانہ اپنے پیاروں کی گھر واپسی کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ حراست کے دوران وحشیانہ تشدد اور جعلی پولیس مقابلوں میں جوان سال نوجوانوں کو ماورائے عدالت قتل کر کے گھر گھر صف ماتم بچھائی گئی، مگر جناب الطاف حسین کے دیوانوں کی دیوانگی ختم نہیں کی جا سکی۔ حق پرستی کی اس جدوجہد میں جناب الطاف حسین کے بڑے بھائی 66 سالہ ناصر حسین اور بھتیجے 28 سالہ عارف حسین سمیت ایم کیو ایم کے 15,000 سے زائد جانثار کارکنان، ذمہ داران اور ہمدردوں نے حق پرستی کے نظریے کی بقا کی خاطر جام شہادت نوش کر لیا اور تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ یہ تحریک عبارت ہے ایسی تاریخ سے جس میں ایسے باپ موجود ہیں جنہوں نے اپنے جوان سپوتوں کو حق پرستی کی جدوجہد میں قربان کر دیا، بہنوں نے اپنے آنچل کے محافظوں کو تحریک کے لیے وقف کر دیا، ایسی مائیں بھی ہیں جن کی کوکھ اجاڑ دی گئی، اور آج بھی سینکڑوں سے سکتی بلکتی مائیں سرکاری حراست میں لاپتہ ہونے والے اپنے جوان بیٹوں کے انتظار میں دہلیز پر آنکھیں رکھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ حق پرستی کی یہ تحریک شہداء کی لازوال قربانیوں سے بھری پڑی ہے، اور انہی شہیدوں کی قربانیوں کی بدولت حق پرستی کی تحریک ایک ننھے پودے سے تناور درخت بن چکی ہے، جس کی شاخیں آج پورے ملک میں پھیل چکی ہیں اور ملک بھر کے حقوق سے محروم طبقے کو سایہ فراہم کر رہی ہیں۔ اور ایم کیو ایم کے تحت حق پرست شہداء کو نہ صرف ہر خوشی و غم کے موقع پر یاد رکھا جاتا ہے، بلکہ ہر سال 9 دسمبر کو یوم شہداء عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ ایک ایسی روایت شکن تحریک ہے جو شروع دن سے اپنے کارکنوں کے دلوں میں بس چکی ہے۔ تحریک کے لیے اس کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے کارکن ہیں، خاص طور پر وہ کارکن جنہوں نے جان و مال کی قربانی دے کر تحریک کو عوامی انقلاب کے راستے پر ڈال دیا۔ لہٰذا متحدہ قومی موومنٹ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی یادگار شہداء حق تعمیر کر کے تحریک کے ان عظیم کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا فیصلہ کیا جنہوں نے آنے والی نسلوں کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد نے تحریک کے شہداء کو ہمیشہ یاد رکھا، اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ متحدہ قومی موومنٹ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین کی ہدایت پر حق پرست شہداء کو
خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یادگار شہدائے حق کی تعمیر اور مقام کے تعین کے لیے عوام و کارکنوں سے رائے طلب کی اور ان کی آراء کی روشنی میں عظیم الشان یادگار شہدائے حق کی تعمیر کے لیے عزیز آباد کے تاریخی جناح گراؤنڈ کا انتخاب کیا۔ اپنے شہید کارکنوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے اس انداز سے متحدہ قومی موومنٹ نے ثابت کر دیا کہ وہ ایک روایت شکن جماعت ہے اور اپنے شہید کارکنوں کو باوقار انداز میں خراج عقیدت پیش کرنا جانتی ہے۔ مورخہ 3 جنوری 2010 کو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے مواصلاتی رابطے کے ذریعے یادگار شہدائے حق کا سنگ بنیاد رکھ کر اس یادگار کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز کر دیا۔ 250 رائے میٹر کے رقبے پر پھیلی یادگار شہدائے حق کا ڈیزائن جاذب نظر اور فنی مہارت کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ یادگار شہدائے حق کو MQM کے یوم شہداء یعنی 9 دسمبر کی مناسبت سے 9 علیحدہ حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 4 محرابوں والا ایک مونومنٹ تعمیر کیا گیا ہے، جس کے دائیں اور بائیں جانب 4 خوبصورت دیواریں بنائی گئی ہیں جنہیں مخروطی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مونومنٹ کے عین وسط میں ایک نہایت خوبصورت اور دلفریب تالاب ہے جس میں شفاف پانی بھرا جائے گا، پانی جو کہ زندگی کی علامت ہے، اس لیے یادگار شہدائے حق میں پانی کا استعمال اور موجودگی کو شہداء کے زندہ ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تالاب کے گرد ہر ایک دیوار کو دائرے کی رینج پر رکھا گیا ہے اور اس پورے کانسیپٹ میں جیومیٹری کے 3 بنیادی اجزاء دائرہ، ٹرائنگل یعنی 8 دیواروں اور مونومنٹ کو استعمال کیا گیا ہے۔ 8 دیواروں میں سے ہر دیوار کی اونچائی 15 فٹ ہے اور مونومنٹ 25 فٹ بلند ہے۔ مونومنٹ کی مضبوطی اور پائیداری کے لیے اس کی بنیاد 17 فٹ گہری رکھی گئی ہے، جبکہ ان کی مضبوطی اور استحکام کے لیے بنیادوں میں 3200 کیوبک فٹ کنکریٹ استعمال کیا گیا ہے، جس میں 200 ٹن سٹیل بھی شامل ہے۔ یادگار کی تعمیر میں استعمال ہونے والا نہایت خوبصورت سفید ماربل تلاش بسیار کے بعد بیرون ملک سے حاصل کیا گیا۔ اس پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ یہ دھوپ میں بھی ٹھنڈا رہتا ہے، فرحت و تازگی کا احساس دیتا ہے۔ یہ ماربل کانچ کی طرح نازک ہے۔ اس کی نزاکت کے باعث پتھر کی مینوفیکچرنگ کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کی گئیں، جن کی شبانہ روز محنت کے بعد یہ پتھر یادگار کی تعمیر کے لیے شفاف اور چمکدار ہو کر دستیاب ہو سکا۔ یادگار کے اطراف دیواروں پر لگایا جانے والا گرینائٹ پاکستان میں پہلی بار استعمال کیا گیا ہے۔ اس گرینائٹ کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر موسم کے سرد و گرم کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ خود نہیں چھوڑتا اور نہ اپنی رنگت تبدیل کرتا ہے۔ یادگار شہداء کے لیے یہ پتھر خاص طور پر درآمد کیا گیا ہے۔ یادگار کے وسط میں شفاف پانی سے بھرا تالاب 2.5 فٹ گہرا ہے، جس میں 25 خوبصورت فوارے اور زیر زمین LED لائٹس تالاب اور ڈیزائن کی خوبصورتی کو دوبالا کر دیتی ہیں۔ یہ فوارے اور نوزلز بھی خصوصی طور پر اٹلی سے درآمد کیے گئے ہیں۔ فوارے میں پانی کے بہاؤ اور پمپنگ سسٹم کے لیے دنیا کے بہترین سسٹم کا انتخاب کیا گیا ہے۔ تالاب میں مزید خوبصورتی کے لیے پاکستان میں پہلی بار زیر آب LED لائٹس کی مدد سے روشنی کو بہت زیادہ چمکدار اور مؤثر انداز میں منعکس کرنے کے لیے سٹینلیس سٹیل میڈ ملٹی کلر لائٹس خاص طور پر امپورٹ کی گئی ہیں، جبکہ دیواروں اور تالاب کے اطراف سٹینلیس سٹیل کی مضبوط اور خوبصورت ریلنگ نصب کی گئی ہے۔ دروازوں کی خوبصورتی اور مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک خاص قسم کے ایلومینیم کا استعمال کیا گیا ہے جس پر زنگ نہیں لگتا۔ تمام دروازوں کو نہایت متناسب زاویوں سے چوکھٹوں میں نصب کیا گیا ہے، جس کے باعث انہیں کھولنے اور بند کرنے میں نہ تو زیادہ قوت کی ضرورت ہے اور نہ کسی قسم کی آواز پیدا ہو سکے گی۔ یادگار کی تعمیر کے لیے بہت منظم انداز میں کام کیا گیا۔ تعمیری کارکنوں کو 2 شفٹوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا، جس کے باعث دن رات بلا تاخیر اور بلا تعطل اس انوکھے منصوبے پر تعمیراتی کام جاری رہا، جس کے نتیجے میں یادگار کی تعمیر کا خواب پائے تکمیل تک پہنچا۔ یادگار شہدائے حق کی تعمیر کا کام دن رات جاری رکھا گیا تاکہ یہاں آ کر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے والے اپنے محسن شہداء کی عظمت اور قربانیوں کو محسوس کریں اور انہیں قلبی اور ذہنی سکون بھی میسر ہو۔ شہیدوں کی قربانیوں کی داستان پوری دنیا کے سامنے ہے۔
اور کوئی ان عظیم قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتا، کیونکہ جو قومیں اپنے شہداء کی قربانیوں کو فراموش کر دیتی ہیں وہ تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹ جاتی ہیں۔ شہیدوں کی جان کا نذرانہ قوم کے لیے وہ عظیم سلسلہ ہوتا ہے جس کا تسلسل ہمیشہ عظیم انقلاب کا اہم سنگ میل ثابت ہوتا ہے۔ انشاءاللہ حق پرست شہداء کی قربانیاں رنگ لائیں گی اور حق پرستی کی یہ جدوجہد اپنی منزل پر ضرور پہنچے گی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ اس عظیم یادگار شہداء حق پر آئیں تو اپنے شہیدوں کے بلند درجات کے لیے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور اپنے شہداء کی ارواح کو گواہ بنا کر عزم کریں کہ ناصر حسین شہید اور عارف حسین شہید سمیت تمام شہداء حق ہم سب بھی تمہارے نقش قدم اور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے اور سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے بڑی سے بڑی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آمین۔ ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین۔ ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی